کیا آپ جانتے ہیں کہ جو چیز آپ کی صحت کے لیے جو آپ چیز بہتر سمجھتے ہیں وہ چیز آپ کے گردوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ آج بات کریں گے، اور ہمارا جو موضوع ہے بالکل ہم بات کر رہے ہیں آج پالک یا ساگ کی، کہ یہ چیزیں گردوں کے مریضوں کے لیے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور کیا یہ نقصان بھی دے سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع ہے آج کا۔ تو میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں AJ ہیلتھ TV۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو سن کر آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ تو بات کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ دنیا میں تقریباً 10% لوگ کسی نہ کسی درجے میں CKD یعنی کہ کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار رہتے ہیں، اور یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، یعنی کہ 100 میں سے 10 لوگ۔ پاکستان میں یہ شرح ظاہر ہے، جو انوائرمنٹ ہے اس حساب سے تھوڑی زیادہ ہوگی۔ 12 سے 15% تک لوگ ایسے ہیں جو کہ گردوں کے خطرناک مرض یعنی کہ CKD میں مبتلا ہیں، اور گردے ان کے پراپر کام نہیں کر رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گردے جسم کے 2 اہم اعضاء جو خون کو فلٹر کرتے ہیں اور زہریلے مادے خارج کرتے ہیں، اور جسم میں پانی اور نمکیات کے توازن کو یعنی کہ الیکٹرولائٹس کو برقرار رکھتے ہیں، اور اگر یہ گردے کسی وجہ سے بھی ویک ہو جائیں تو پھر معمولی غذا بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ موضوع ہے پالک اور ساگ۔ اس کی نیوٹریشن ویلیو پہ بات کریں گے کہ اس میں ہوتا کیا ہے، اگر یہ گردوں کے لیے فائدہ مند ہے تو کیا وہ چیز میں پائی جاتی ہے، اور اگر یہ نقصان دہ ہے تو وہ کیا چیز پائی جاتی ہے جس میں پرابلم آ سکتی ہے اور وہ گردوں کو نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اس کی نیوٹریشن ویلیو کی اگر بات کریں تو اس میں وائٹامن A C K آئرن اس میں پایا جاتا ہے، کیلشیم پایا جاتا ہے، فائبرز بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور پوٹاشیم کا یہ بیس ہے۔ اس کے علاوہ آکزلیٹ اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس کی نیوٹریشن ویلیو میں شامل ہیں۔ اب اگر یہ چیزیں نقصان دہ گردے کو کس طرح ہو سکتی ہے، پوٹاشیم کی اگر ہم بات کریں، اگر گردے کمزور ہوں تو پوٹاشیم جسم سے خارج نہیں ہوگا، یا پورا خارج نہیں ہوگا، اور کسی نہ کسی طرح سے بلڈ سٹریم میں جسم میں موجود رہے گا، جس سے دل کی دھڑکن جو ہارٹ بیٹ ہے یہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پالک یا ساگ میں آکزلیٹ پایا جاتا ہے۔ یہ کیا کر سکتے ہیں کہ آکزلیٹ چونکہ اس میں موجود ہے تو کڈنی سٹونز بنا سکتے ہیں، اور اگر سٹونز موجود ہیں تو اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو آکزلیٹ کے کڈنی سٹونز بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور خاص طور میں یہ پالک میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز فاسفورس، اگرچہ پالک اور ساگ میں اس کی مقدار کم ہے، لیکن گردے کے مریضوں کے لیے فاسفورس لینا یا کھانا یا اس کی ایکومولیشن، اس کو جمع کرنا بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو گردے ایک وائٹل آرگن ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ تو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہرے پتوں والی چیزیں ہیں اور یہ صحت ہے اور ٹھیک ہے، تو اس مسکنسیپٹ کو آپ ہٹا دیں کہ کبھی بھی کوئی سبز چیز ایسا نہیں ہے کہ وہ گردوں کے لیے ٹھیک ہوگی۔ تو وہ جو نیم حکیم خطرہ جان ہے ان سے جان چھڑائیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں AJ ہیلتھ TV۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اچھا، گردوں کی حالت کو دیکھنے کے لیے کچھ ہمیں ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، جس میں سر فہرست ٹیسٹ ہوتا ہے، کریٹینائن، اور اس کے بعد آپ GFR بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پوٹاشیم لیول آپ چیک کروائیں تاکہ پتہ چلے کیا ہو رہا ہے، اور یورین انالیسس لازمی کروائیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ گردوں کی مکمل حالت کیا ہے، خراب ہے، یہ سٹیج اگلی ہے، یہ کیا پوزیشن چل رہی ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمیں کہاں پہ اور کون سی میڈیسن لینی ہے۔ گردے ایک اہم ہارمون بناتا ہے جس کو ایریتھروپوئیٹن کہتے ہیں۔ یہ ایریتھروپوئیٹن جو ہے یہ بون میرو یعنی کہ RBCs جو ہوتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، جس کو ہم خون کے سرخ خلیے کہتے ہیں، اور یہ اس کو ڈیولپ کرنے کے سگنل دیتے ہیں۔ تو جب گردے خراب ہوں تو ظاہر ہے یہ ہارمون پراپر کام نہیں کرتا، تو پھر انیمیا کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو جو انیمک پیشنٹ ہیں جن میں گردوں کا مسئلہ ہو تو ان میں یہ ایشو بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہارمون پراپر کام نہیں کر رہا۔ اچھا، پالک اور ساگ کو
بہت کم مقدار میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو ابالنے کے بعد اس کے پانی کو گرا دیں تاکہ اس سے آکزلیٹ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے یا محدود ہو جائے، کیونکہ آکزلیٹ ہوگا تو پھر پتھریاں بن سکتی ہیں، اور اگر آلریڈی کیلشیم یا آکزلیٹ کی پتھریاں موجود ہیں تو وہ بڑھ سکتی ہیں. تو یہ آپ نے احتیاط کرنا ہے. میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں AG ہیلتھ TV. چینل کو سبسکرائب کر دیں، کامنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. اب آتے ہیں ہومیوپیتھی کی طرف. ہومیوپیتھی آپ کو پتہ ہے علامات پہ بیس کرتی ہے، تو ہومیوپیتھی میں بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جو اس کو ٹھیک کر سکتی ہے. پہلی میڈیسن بربیریس وulgaris کہلاتی ہے. گردوں میں درد ہو، پتھری ہو اور یورک ایسڈ موجود ہو تو یہ اچھا کام کرتی ہے. اگلی میڈیسن آپ کی اسکرین پر سولیٹیگو مدر ٹنچر میں استعمال کروائیں. گردوں کی کمزوری اور پیشاب اسپیشلی جب کم آ رہا ہو تو اس میں بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے. لائکوپوڈیم ایک بہترین میڈیسن ہو سکتی ہے، اور جب بلوٹنگ اور ڈائجسٹو ٹریک یعنی کہ معدے کے مسائل بھی شامل ہو تو یہ اچھا کردار ادا کر سکتی ہے، اور پیشنٹ کو کیور کرنے میں لائکوپوڈیم گردے کی ایک ستارک میڈیسن ہے. میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کو ہم علامات بتائیں دعا پوچھنے کا نام دیتے ہیں. یعنی کہ آپ ہمیں علامات بتاتے ہیں، ہم آپ کو دعا واٹس ایپ کر دیتے ہیں. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. 0322441640 میرا نمبر ہے. اس پہ آپ مجھے اپنا نام اور شہر کا نام واٹس ایپ کر دیں، میں آپ کو لنک بھیجواؤں گا، آپ وہ کلک کریں اور آپ گروپ جوائن کر لیں. تو دوستو، پالک اور ساگ نامکمل زہر ہے، نامکمل دعا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو بیلنس میں چیزیں لیں، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ والی پوزیشن ہے. تو ہر چیز متعدل مقدار میں کھا سکتے ہیں، لیکن گردوں کے پیشنٹ ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر بہت زیادہ پرابلم ہے تو ظاہر ہے پھر چونکہ ان میں وہ چیزیں شامل ہیں جو گردوں کو نقصان دے سکتی ہیں تو آپ نہیں کھا سکتے. تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ویڈیو دیکھ کے آپ نے میڈیسن نہیں استعمال کرنی، کیونکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے یا آپ کے پیشنٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. ہم سے مشورہ کرنے کے لیے بالکل کر سکتے ہیں. ہم آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے، پراپر آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ہیلتھ سے متعلقہ یا آپ کے مریضوں کے ہیلتھ سے متعلقہ پوری آپ کو ایڈوائزری دیں گے. لیکن ایک چیز میں بتا دوں، ہم لوگ پروفیشنل ہیں. ظاہر ہے ہماری اس میں کنسلٹنسی فیس ایک نامنل ہوتی ہے، وہ اپلائی ہوتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. دس از ڈاکٹر عقیل جاوید فرام لاہور، پاکستان. اللہ حافظ.